دوستو آج ہم آپ کو عقاب کے بارے میں ایسی حیرت انگیز معلومات سے آگاہ کریں گے جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عقاب اپنی چونچ کیوں توڑتا ہے؟ کیا عقاب کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں؟ ایسی ہی انٹرسٹنگ معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ This is A to Z Facts اور میں ہوں ظہیر احمد، آپ تمام دوستوں کو پیار اور محبت بھرا دل کی انتہا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم۔ دوستو شاید یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق میں قیادت کے لیے کسی نہ کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر ہم جنگل کی زندگی کا نظارہ کرنے کی کوشش کریں تو جنگل کی مخلوق میں شیر کو بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس بادشاہت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کی طرح کسی سلطنت کا مالک ہو اور وہاں پر اس کا سکہ چلتا ہو، بلکہ دراصل جنگل کی زندگی میں شیر کو سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شہد کی مکھی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں ملکہ مکھی کی حکومت نظر آئے گی، لیکن آج ہم پرندوں کی دنیا کے بادشاہ کے بارے میں جانیں گے۔ پرندوں کے بادشاہ عقاب، شاہین اور باز ہیں، جو کہ ایک ہی خاندان کے افراد کے نام ہیں۔ ان کو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اونچی اڑان بھرنے والا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ذہین پرندہ عقاب۔ عقاب صرف ایک پرندہ ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں سب سے بہتر شکاری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی دنیا بھر میں 60 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ پرندہ ہے جس کی مثال لوگوں کو دی جاتی ہے کہ بلند کردار بننا ہے تو عقاب کی طرح بنو۔ دوستو عقاب کی عمر ایک انسان کی عمر کے برابر ہوتی ہے۔ ان میں اکثر عقاب 70 سال تک بھی جیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے 40 سال بعد عقاب کو دوسری زندگی ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ 40 سال بعد اس کی چونچ بالکل خراب ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، اور عقاب کسی بھی قسم کا شکار نہیں کر پاتا۔ اس کی چونچ میں شدید تکلیف رہتی ہے، جس وجہ سے عقاب شکار نہیں کر پاتا۔ دوستو ان ایام میں عقاب اپنی چونچ کو پہاڑوں اور درختوں میں مارتا رہتا ہے تاکہ اس کی چونچ ٹوٹ جائے۔ چونچ ٹوٹنے کے 5 ماہ بعد اس کی چونچ دوبارہ نکل آتی ہے اور ایک بار پھر سے وہ ایک جوان اور تندرست عقاب بن کر فضا کے شکار کے لیے جانے جاتے ہیں، جن میں ہرن، بکریاں اور بندر شامل ہیں۔ دوستو عقاب شکار کے لیے اپنے خطرناک پنجوں کا استعمال کرتا ہے۔ جی ہاں دوستو، عقاب کے پنجے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ ایک زندہ ہرن کو اپنے پنجوں سے جکڑ کر فضا میں اڑان بھر سکتے ہیں۔ عقاب جب خود سے بڑے شکار پر جھپٹتا ہے تو پہلے اسے اپنے مضبوط پنجوں میں جکڑتا ہے اور پھر اسے پٹکتا ہے اور پھر جکڑتا ہے اور پھر پٹکتا ہے۔ یہ عمل اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ شکار کسی مزاحمت کے قابل نہیں بچتا، تو پھر عقاب اسے اپنے ساتھ فضا میں لے اڑتا ہے۔ واہ کیا کمال کا شکاری ہے۔ دوستو عقاب کی ایک نسل یونان میں بھی پائی جاتی ہے جسے گولڈن عقاب کا نام دیا گیا ہے۔ گولڈن عقاب کچھووں کا شکار کرتا ہے، اور دوستو کچھووں کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، جب بھی ان پر کوئی شکاری حملہ کرتا ہے تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے اپنی پیٹھ پر لگے مضبوط کھول میں چھپ جاتے ہیں، لیکن یہ عقاب پھر بھی ان کچھووں کو اپنا شکار بنا ہی لیتے ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ عقاب کچھووں کو اپنے پنجوں میں جکڑ کر فضا میں اونچی پرواز بھر کر ایک خاص اونچائی سے نیچے پھینک دیتے ہیں کہ کچھووں کے کھول ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ شکاری اسے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں۔ دوستو فلپائن کے عقاب دنیا کے سب سے طاقتور، وزنی اور بڑے عقابوں میں سے ایک ہے۔ ان کی لمبائی 102 سینٹی میٹر اور ان کا وزن 8 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ دوستو عقاب کی نظر انسانوں کی نظر سے 5 گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ انسان کی آنکھ بنیادی طور پر 3 کلر دیکھ سکتی ہے، جبکہ عقاب کی آنکھوں میں 5 کلر دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے۔ عقاب کی ایک قسم ایسی ہے جو طویل وقت تک فضا میں بنا پر ہلائے اونچی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، بنا پر ہلائے۔ دوستو عقاب شاخ پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی نیند کر لیتے ہیں۔ یہ عقاب درخت کی شاخوں پر بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتے ہیں، اور جب یہ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کے پنجے شاخ کو مضبوطی سے جکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گرتے نہیں ہیں۔ دوستو یہ پرندوں کا بادشاہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کا پسندیدہ پرندہ رہا ہے۔ انہوں نے ایک مومن کو شاہین سے تعبیر دی ہے کہ مومن وہ ہے
جس میں شاہین جیسی خوبیاں ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس وطن پاکستان کے نوجوان کو نصیحت کی ہے کہ شاہین کی طرح بن جاؤ، اپنے اندر شاہین کی خوبیاں پیدا کرو۔ انہوں نے اپنی نظموں میں کئی بار شاہین کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، شاہین تمام پرندوں سے اونچی اڑان بھرتا ہے۔ شاہین 10,000 سے 15,000 فٹ کی اونچائی پر اڑتا ہے، اور یہ اتنی ہی اونچائی ہے جس پر عام کمرشل ایروپلین فضا میں اڑان بھرتے ہیں۔ شاہین کی اس اونچی اڑان پر علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ دوستو، اس شعر کے ذریعے علامہ اقبال نوجوانوں کو اونچی اڑان بھرنے کا سبق دے رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اونچی اڑان اڑنی چاہیے، چھوٹی منزل پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بڑا سوچنا چاہیے اور کچھ بڑا کرنا چاہیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔